ویل لکل افاک اثیم، ہر جھوٹے گناہ گار پر افسوس ہے۔ یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشرہ بعذاب علیم۔ اللہ کی آیتیں اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کو سن تو لیتا ہے مگر غرور سے ضد کرتا ہے گویا ان کو سنا ہی نہیں۔ سو ایسے شخص کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ عزیز طلباء، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے وارننگ جاری کی ہے جو جھوٹا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے سے انکاری ہے اور اس کو وہ ویلیو نہیں دیتا جو آیات ویلیو رکھتی ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے اللہ کی جو آیات ہیں، اللہ کی جو نشانیاں ہیں، اس کے بارے میں باتیں ہوئی ہیں۔ کتنی کتنی موٹی موٹی نشانیاں ہیں اور ہر طرف جو ہے وہ اللہ کی طرف بلاتی ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ضد کا خول اپنے اوپر چڑھائے ہوتے ہیں اور ہر اچھی چیز کو چھوڑ دینا، ہر اچھی چیز کے خلاف آرگومنٹس بنانا ان کا وتیرہ ہوتا ہے۔ یہاں پر جو پہلی آیت تلاوت ہوئی ہے اس میں یہی کہا گیا کہ ہر جھوٹے گناہ گار پر افسوس ہے۔ یہ جو جھوٹ بولنا ہے نا، یہ بہت ہی برا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ ارشاد فرمایا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی جھوٹ کے بارے میں بہت زیادہ تنبیہ آئی ہوئی ہے۔ جھوٹ جو ہے کسی بھی چیز کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکتا ہے، یہ آپ دیکھیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان مومن ہے بتقاضۂ بشریت اسے کسی قسم کا گناہ سرزد ہو سکتا ہے، کسی بھی گناہ میں وہ مبتلا ہو سکتا ہے، لیکن ایک گناہ اسے سرزد نہیں ہو سکتا۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ کہ مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ اور حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے نا، اس کے منہ سے اتنی گندی سمیل نکلتی ہے، اس کے کندھوں پر جو کرامن کاتبین بیٹھے ہوتے ہیں وہ ایک دور میل کی مسافت پہ چلے جاتے ہیں، اتنا جو ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے یہ جھوٹ بولنے سے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ انسان جھوٹ بولتا ہے، اس کا جھوٹ لکھ لیا جاتا ہے، پھر وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کا جھوٹ لکھ لیا جاتا ہے، وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ جھوٹا ہی لکھ لیا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ تو ایک بندے کا اللہ کے ہاں جھوٹا لکھا جانا، اس کو کہیں کامیابی مل سکتی ہے؟ اور یہ جو جھوٹ ہے نا، یہ انسان کی جو عزت ہے وہ خاک میں ملا دیتا ہے۔ انسان کی سوسائٹی میں بھی ٹکے کی پوزیشن نہیں رہتی۔ اس کی لوگ باتیں تو ضرور سنتے ہیں لیکن لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ اور جو بندہ جھوٹ بول کر کمائی کرتا ہے، اس کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی۔ تو جھوٹ بولنا جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے دین اسلام میں۔ اور جھوٹ بولنے سے مزید آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ ایک جھوٹ بولنے سے 100 جھوٹ اور بولنا پڑتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اور جھوٹ بولنے سے بندے کی اپنی جو اندر کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایک محاورتاً بات کہی جاتی ہے کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، باقی برائیاں بھی اسی سے نکلتی ہیں۔ تو ایک بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن میرے اندر کچھ عیب ہیں، میرے اندر کچھ مسائل ہیں، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ چوری کے عیب ہو سکتے ہیں، نشے کے، اور جو معاشرتی برائیاں ہیں اس کے عیب۔ آپ نے فوری طور پر یہ نہیں فرمایا کہ نہیں نہیں یہ تو اسلام کے لیے ضروری ہے کہ تم ان برائیوں سے بچو، اگر یہ بچ سکتے ہو تو تم مسلمان ہو جاؤ۔ آپ نے اس کو یہ کہا کہ ہم تمہاری اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ تم وہ برائیاں جاری رکھو۔ وہ بندہ اندر سے بڑا مطمئن ہو گیا کہ میں مسلمان بھی ہو گیا ہوں، کیونکہ مسلمان ہونا بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک جو ہے وہ بندے کے اندر بہت بڑا انقلاب آ جاتا ہے مسلمان ہونے کے بعد۔ خوش ہوا وہ، اور اس کو یہ بھی فائدہ ہو گیا کہ اس کا ایسے ہی دھندا چلتا رہے گا، وہ جو کچھ کرتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ جب اس نے بات مکمل کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم نے جو باتیں کہیں وہ ہم نے اس کو مان لیا، اب تم بھی ایک اقرار ہم سے کر لو۔ وہ مطمئن رہا کہ ٹھیک ہے ایک ہی بات ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مان لیتا ہوں، کیونکہ یہ ان کا حق بھی ہے کہ ایک بات ماننی چاہیے، مسلمان ہوا ہوں کچھ نہ کچھ تو بات ماننی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ تم جب ہم سے ملو تو جھوٹ نہ بولنا۔ اس نے فوری ڈیسیژن لیا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو کوئی بات ہی نہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جو ہی وہ برائی کا کوئی ارتکاب کرنے لگا، اس کے ذہن میں آیا کہ اللہ کے نبی نے پوچھا تو میں کہہ دوں گا کہ یہ ہاں میں نے کیا ہے، تو وہ تو شرمندگی ہو جائے گی، کیونکہ بات کا اقرار کرنا کتنا آسان نہیں ہوتا۔ کچھ جرم ہے وہ اقرار کرنا بڑا مشکل ہے۔ جو اخلاقی جرم ہوتے ہیں وہ اور زیادہ سخت ہوتے ہیں، بندے کی شخصیت کا تعلق ہوتا ہے اخلاقیات کے ساتھ۔ تو وہ جب کسی چیز کو ہاتھ ڈالنے لگتا ہے تو وہ رک جاتا ہے کہ یہ تو مجھ سے پوچھا گیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ تو اسی بات پہ یہ جو صفت بنی اس کے اندر جھوٹ نہ بولنے کی، اس کی ساری برائیاں آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ اور وہ معاشرہ
تعفن زدہ معاشرہ ہوتا ہے، بدبودار معاشرہ ہوتا ہے جس میں جھوٹ بولا جاتا ہے۔ وہ معاشرہ دیکھنے میں نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر قدر کوئی نہیں ہوتی کہ یہ معاشرتی طور پہ یہ معاشرہ اچھا کام کر رہا ہے۔ سمجھیں کہ وہ معاشرے میں جو ہے نا وقت گزارا جاتا ہے، اور جو سچے لوگ ہوتے ہیں وہ تو ان کے لیے تو ایک ایک گھڑی گزارنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مارکیٹوں میں، بازاروں میں اگر ہم ساری نہ کہیں تو سمجھیں کہ 99% جو کام ہو رہا ہے نا وہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ گاہک سے جھوٹ بولا جاتا ہے اور اس کو شیشے میں اتارا جاتا ہے۔ کوئی بھی شعبہ آپ لے لیں اس میں جھوٹ و جھوٹ ہے، تو بتائیں بطور مسلمان ہم کہاں کھڑے ہیں، اور ہماری کیا اللہ کے ہاں ویلیو ہوگی کہ ہم جھوٹے ہیں۔ اور تو اور بڑی مصیبت والی بات یہ ہے کہ سوسائٹی میں اس کو اتنا برا بھی نہیں جانا جاتا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، سارے اس کام میں پڑ گئے ہیں۔ تو یقین کریں کہ اگر ہم جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے تو ہماری مسلمانیت خطرے میں ہے۔ کوئی ویلیو نہیں اللہ کے ہاں ہوگی کہ یہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، جھوٹا ہوگا تو وہ فارغ ہو گیا۔ یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے جھوٹ کے حوالے سے بتائی ہیں۔ تو ایک بڑی بات میں نے یہ بتانی ہے کہ جھوٹ کی کتنے نقصانات ہیں، کتنی بری عادت ہے، لیکن سب سے بڑا جو جھوٹ ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، کیونکہ اس سے بڑا جھوٹ اور کوئی نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ سارا کچھ اللہ نے پیدا کیا، سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کی پوری زندگی وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہوئی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ حفاظت دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ خوشیاں دیتا ہے، اس کو سانس ملتا ہے، کیا کچھ نہیں اللہ تعالیٰ دیتا، ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن وہ بندہ بدقسمت بندہ اللہ کی تعریف میں کسی اور کو بھی جگہ دے دیتا ہے، اللہ کے اختیارات میں کسی اور کو بھی جگہ دے دیتا ہے، اللہ کی ذات میں کسی اور کو بھی جگہ دے دیتا ہے۔ وہ بندہ سب سے بڑا جھوٹا ہے جو شرک کرتا ہے۔ بے شک مشرک گند ہیں۔ کیوں گند کہا گیا؟ کہ وہ جھوٹے ہیں، جھوٹ کی وجہ سے ان کو گند قرار دیا گیا۔ اور قرآن مجید میں ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ ممکنہ طور پر ہو وہ معاف کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ہر جھوٹے پر افسوس کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اتنا بڑا ظلم کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، جس کے پاس اس نے جانا ہے۔ اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جب اس کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، اللہ سے زیادہ سچی باتیں کسی کی ہو سکتی ہیں؟ اوتھینٹک باتیں ہوتی ہیں اور آزمودہ باتیں ہوتی ہیں، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ ٹرانسپیرنٹلی بتاتا ہے، بالکل شفاف انداز میں، لیکن وہ آیتیں سنتا ہے پھر غرور اور تکبر کر لیتا ہے اور ضد میں آ جاتا ہے
اور محسوس ایسے کراتا ہے جیسے میں نے سنا ہی نہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہے کہ ان کو ہم عذاب سے دوچار کریں گے۔ تو عزیز طلباء، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت انسان کو برباد ہونے سے بچانا چاہتا ہے، اور اس نے انسان کو عقل سے نوازا ہے۔ 5 سینس دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، محسوس کرنے کے، سننے کے، سونگھنے کے، فیل کرنے کے۔ دماغ جیسی انمول نعمت دی ہے، اور معاملہ فہمی دی ہے، لیکن وہ ایسا ضد اور اکڑ میں ہے کہ اللہ کے معاملات کو سمجھتا ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس بندے کو عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ تو جو آیات یہاں پر تلاوت کی جاتی ہیں، جو اس میں پیغام ہوتا ہے، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، وگرنہ تعلیم اور تدریس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے بچنے اور شرک جیسی گندی علائج سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔